أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل دواء خبيث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہر خبیث دوا کے استعمال سے. حاضرین، نجاستوں کا بیان ہمارا چل رہا ہے، یعنی وہ چیزیں جو گندی ہیں، جن کے لگنے سے، جن کے پڑ جانے سے نماز میں خلل آ سکتا ہے اور اس کا دھل کر کے نماز پڑھنا ہے. کل ہم انسانوں کے غلاظت اور انسانوں کے پیشاب کے متعلق کل ہم پڑھے تھے. تو کل یہ جانے تھے کہ انسانوں کی غلاظت، انسانوں کا پیشاب نجس ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بچی ہو، چاہے وہ بڑے مرد ہو، عورت ہو. البتہ بالمقابل بڑوں کے اور بچوں کے پیشاب میں تھوڑی تخفیف ہے گندگی کے معاملے میں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے پیشاب کپڑوں پر گر جانے سے یا بچہ ہمارے گود میں پیشاب کر دینے سے چھینٹوں کا حکم دیا ہے کہ چھینٹے ماریں. شریعت کی نظر میں کیا ہو گیا؟ وہ پاک ہو گیا. کل ہم اس بات کو جانیں. آج کے درس میں انشاءاللہ جانوروں کے پیشاب اور گوبر سے متعلق جانیں گے کہ آیا شریعت کی نظر میں یہ گندا ہے یا پھر شریعت کی نظر میں وہ طاہر ہے. اس سلسلے میں علماء کے 3 اقوال ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ مکمل جانوروں کا پیشاب، وہ گوبر، گندا ہے. دوسرے علماء کہتے ہیں کہ تمام جانوروں کا پیشاب اور گوبر پاک ہے. اس میں دیگر علماء، تیسرا قول، یہ طبقہ کہتا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، جن جانوروں کا گوشت حلال ہے تو ان کا پیشاب اور گوبر طاہر ہے، پاک ہے، گندا نہیں ہے. طاہر کا مطلب، پاک کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کھانے کا حکم ہے، وہ مطلب نہیں ہے. شریعت کی نظر میں عبادت کا مسئلہ چل رہا ہے کہ اگر کچھ پڑا رہا تو عبادت کرنا اس جگہ پر کیسا ہے. جیسے انسان کا پیشاب پڑنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالٹی منگوائے اور بالٹی بھری پانی منگوا کر اپنے ڈول سے بہایا تھا. تو کیا ویسے مأکولۃ اللحم، عربی زبان میں کہتے ہیں مأکولۃ اللحم، یعنی وہ جانور جن کا گوشت کھانا، جن کا گوشت شریعت میں حلال ہے، اور اس میں خصوصاً 8 طرح کے جانور کیا کیا ہیں؟ اونٹ ہے، اس کی اقسام ہیں، گھوڑا ہے، گھوڑا شریعت میں حلال ہے، گھوڑے کا گوشت حلال ہے، شریعت میں حرام نہیں ہے. ہاں، یہاں ہندوستان میں گھوڑے کو ایک الگ طرح سے رکھتے ہیں، اتنی صفائی، اس کی پاکی کا خیال نہیں کرتے، خصوصاً کام کاج کے لیے رکھتے ہیں. ورنہ جو ہے دیگر ترکی وغیرہ ایسے علاقوں میں، عربی ممالک میں گھوڑے کی باقاعدہ طور پر ان کی صفائی کا ان کو پالا جاتا ہے شوق کے طور پر. تو شریعت کی نظر میں ان کا گوشت شریعت میں حلال ہے، حرام نہیں ہے. اسی طرح سے
گائیں، بیل، بھینس وغیرہ سب، وہ جتنی بھی اقسام ہیں، پھر اسی طرح سے بکرا وغیرہ سب، پھر مرغیاں، عصافر، جتنے بھی پرندے ہیں حلال پرندے، یہ تمام یہاں پر مراد ہیں۔ تو اب کیا یہ شریعت کی نظر میں پاک ہے یا شریعت کی نظر میں پاک نہیں ہے؟ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ تیسرا طبقہ وہ جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے، تو ان کا پیشاب اور گوبر بھی پاک ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ کہ ایک جماعت آئی تھی اسلام قبول کر کے، ان کو واقع ارنین کہتے ہیں، کہ یہ دونوں جماعتیں آئی تھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، قبیلہ عرینہ، وہاں کے لوگ مدینہ آئے تھے، آلریڈی ان کے بدن پر کچھ پیلا پن تھا۔ مدینہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ میں رکنے کا حکم دیا، اور حدیث میں آتا ہے کچھ 8 افراد تقریباً تھے یہ قبیلے کے لوگ جو اسلام قبول کر کے آئے تھے۔ کچھ دن مدینے میں رکنے کے بعد مدینے کی آب و ہوا سوٹ نہیں ہوئی، ان کو سیٹ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے یہ بیمار پڑ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ جو بیت المال کے تھے، صدقے میں آئے ہوئے تھے، بیت المال اونٹ، جانور وغیرہ، مال سب کچھ وہاں رکھا جاتا تھا اس بیت المال میں۔ تو بیت المال کے اونٹوں کو وہاں انہیں حکم دے دیا کہ اس جگہ پر جا کر کے بس جائیں، تاکہ یہاں رہ کر کے ایک آپ کی بیماری دوسروں کو پھیل نہ سکے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر آب و ہوا سے ہٹ کر چلے جائیں گے تو آپ کی صحت یابی کے لیے موقع ہے، سبب بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹوں کا پیشاب اور اونٹوں کا دودھ پینے کا حکم دیا، اونٹوں کا پیشاب اور اونٹوں کا دودھ پینے کا حکم دیا۔ وہ لوگ اس کو پی رہے تھے یہاں تک کہ وہ شفایاب ہو گئے۔ شفایاب ہونے کے بعد انہوں نے غداری کی۔ جو چرواہا تھا اونٹوں کو چرانے والا، اس چرواہے کا ہاتھ پیر کاٹ دیے، آنکھوں کی سلائی کر دی، اور اونٹوں کو ہانک کر لے کر بھاگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ نے صحابہ کو بھیجا، پکڑوایا ان لوگوں کو، اور ان تماموں کے ساتھ وہی حال کیا جو حال انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا۔ ان کے بھی ہاتھ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کٹوائے، آنکھوں کی سلائی بھی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حکم سمجھو حدود کے احکام نازل ہونے سے پہلے۔ حدود کس کو کہتے ہیں؟ حدود چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنا، زنا کرنے پر کوڑے برسانا، رجم کرنا اگر شادی شدہ ہو، تو یہ حدود کے احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے کا معاملہ، شروعات کا معاملہ ہے یہ۔ بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹوں کا پیشاب اور اونٹوں کا دودھ، چلیے دودھ کا مسئلہ تو نہیں، پیشاب اور گوبر کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں پیشاب بھی پینے کا حکم دیا بطور دوا کے طور پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پینے کا حکم دیا؟ اونٹوں کا پیشاب پینے کا حکم دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹوں کا پیشاب، اونٹ چونکہ ان جانوروں میں سے ہے جن کا گوشت حلال ہے، تو لہٰذا تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا پیشاب پاک ہے شریعت کی نظر میں۔ کیسے پاک ہے؟ ایک اور استدلال کرتا ہوں میں اسی میں۔ دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حدیث کو جو میں نے ابھی ذکر کیا، یہ واقعے کو ذہن میں رکھو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم پر حرام کیا ہے اس میں دوا نہیں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم پر حرام کیا ہے اس میں دوا نہیں رکھا ہے۔ خنزیر حرام ہے، دوا اس کے اندر نہیں رکھا ہے۔ شراب حرام ہے، دوا اس کے اندر نہیں رکھا ہے۔ اگر کوئی شراب اس غرض سے پیتا ہے کہ صحت ملتی ہے، اس میں طاقت ملتی ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، تو بطور وہ کیمیکل جو ایکٹیو ہونے کے صحت کے تھوڑے بہت ڈالتے ہوں گے، مگر اس میں نقصان ہی ہے زیادہ۔
وہ اس میں ہو بہو شراب سے شفا ناممکن ہے، نہیں ہے۔ شریعت نے کہہ دیا کہ حرام چیزوں میں شفا نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، یہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہا رسول اللہ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل دواء خبیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خبیث دوا استعمال کرنے سے روکا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اب یہ اونٹوں کا پیشاب چونکہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے تو شریعت کی نظر میں وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ اگر اس میں شفا نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم نہیں دیتے۔ اور شفا کن چیزوں میں ہے؟ حلال چیزوں میں شفا ہے، حرام چیزوں میں شفا نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا پیشاب کا حکم ملا ہے۔ ایک اور روایت، میں آگے انشاءاللہ اس مسئلے میں اور آگے بات بڑھاؤں گا۔ ایک اور روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا مرابض الغنم میں نماز پڑھنے کے سلسلے میں۔ مرابض الغنم کیا ہے؟ مرابض الغنم وہ جگہ جہاں بکریوں کو باندھا جاتا ہے۔ بکریوں کو باندھنے کی جگہ کیسی ہوتی ہے؟ کیسی ہوتی ہے؟ گندی ہوتی ہے، ہاں، اس کو جھاڑنے کے باوجود بھی وہ گوبر کی بو وغیرہ سب رہتی ہے اس میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ مرابض الغنم میں آپ نماز پڑھو۔ تو معلوم ہوا کہ وہ جگہ شریعت کی نظر میں طاہر ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کچھ اس کے علامات ہوں گے، گوبر کے پیشاب کی کچھ علامات ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھنے کا پھر بھی حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کی نظر میں پاک ہے۔ اور بکریاں کون سے جانور ہیں جن کا گوشت کھانا شریعت کی نظر میں حلال ہے؟ تو یہ دو دلیلیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس مسئلے میں اور تھوڑی باریکی ہے، انشاءاللہ العزیز اس باریکی کو کل کے درس میں اس مسئلے کی وضاحت اور کروں گا میں۔ آپ بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ دو دلیلیں ہمارے سامنے ہیں، ایک اونٹوں کے پیشاب پینے کا حکم، دوسرا جو ہے بکریاں باندھنے کی جگہ میں نماز پڑھنے کا حکم۔ دونوں چیزوں کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا یہ دونوں جانور مأکولۃ اللحم ہیں، یعنی جن کا گوشت کھانا شریعت میں حلال ہے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ان کا بول اور روث، گوبر اور پیشاب پاک ہے۔ اس مسئلے کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ قال ان اللہ لم يجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، رواہ البخاری فی کتاب الاشربہ۔ معزز حاضرین، ہماری گفتگو ہوئی تھی اس سے پہلے نجاستوں کے باب میں یہ مسئلہ اٹھا تھا کہ آیا وہ جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے تو کیا ان کا پیشاب اور گوبر پاک ہے یا نجس ہے؟ اس پر گفتگو ہماری ختم ہوئی تھی۔ تو اس میں ایک انسان کے پیشاب کے سلسلے میں تو ہماری بات ہوئی تھی کہ انسان کا پیشاب نجس ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک اعرابی مسجد میں پیشاب کر دیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگوائے اور بہا دیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پیشاب انسان کا نجس ہے۔ اور اسی طرح سے قبر میں عذاب دیا جانا، دو لوگوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اس میں سے ایک کا مسئلہ کیا تھا؟ پیشاب کے چھینٹے اڑتے تھے اور وہ لاپرواہی اختیار کرتے تھے، تو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیشاب چونکہ ایک نجس چیز ہے، نجس چیز کے اڑنے پر پڑنے پر لاپرواہی کی گئی تو اس وجہ سے یہ ناپاک ہے۔ دوسرا جو مسئلہ وہ یہ
کہ رہے دیگر جانوروں کی کیا بات ہے کہ جانوروں کا اگر پیشاب ہے، اسی طرح جانوروں کا روث گوبر ہے، اور تیسری چیز انشاءاللہ اس کو ہم کل بات کریں گے، جانوروں کے کف جو منہ سے بہہ جاتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز ہم کل بات کریں گے۔ تو آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ جانوروں کا پیشاب اور گوبر۔ تو اس میں پہلے بتایا تھا آپ کو علماء اکرام کے 3 اقوال ہیں اس سلسلے میں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مطلق نجس ہے، گندے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، پورے جانوروں کے پیشاب جو ہے پاک ہیں، جبکہ تیسرے فقہاء اکرام کا اکثر کہنا یہ ہے کہ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے تو ان کے پیشاب اور گوبر کے سلسلے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس میں پہلی دلیل یہ بنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قاعدہ ہے۔ قاعدہ کیا ہے کہ ہر چیز پاک ہے جب تک کہ اس کے گندے ہونے کے لیے کوئی دلیل ہو۔ ہاں، کوئی دلیل اگر ہو تو وہ نجس ہے، جب نجس ہونے کے لیے کوئی دلیل، واضح دلیل نہیں ہے تو وہ پاک ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قبیلہ عرینہ کے لوگ آئے ہوئے تھے اسلام قبول کر کے، مدینہ کی آب و ہوا سوٹ نہیں کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صدقے میں آئے ہوئے اونٹ تھے ان کا دودھ اور پیشاب پینے کے لیے بھیج دیا گیا بطور دوا پیشاب پینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھیج دیے تھے۔ وہ شفایاب ہو گئے، پھر چرواہے کو قتل کر دیے اور اونٹ جو ہے ہانک کر لے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پکڑوائے۔ تو یہاں ان لوگوں کا بھیجنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو بھیجنا وہاں پر اور پیشاب پینے کے لیے حکم دینا بطور دوا، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اونٹوں کا پیشاب نجس، گندا نہیں ہے۔ گندا نہیں ہے کیسے معلوم ہوا؟ اس دلیل سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو میں نے ابھی پڑھا آپ کے سامنے، ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ جو چیز تم پر حرام کیا ہے اس میں شفا ہی نہیں رکھا، جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس میں شفا ہی نہیں رکھی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے پیشاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پینے کا حکم دیا، گویا پیشاب حلال ہے، جب اس میں شفا ہے تو وہ حلال ہے، جب حلال ہے تو وہ گویا نجس نہیں ہے، گندا نہیں ہے، بلکہ طاہر ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل دواء خبیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس دوا سے، یعنی دوا خبیث دوا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استعمال سے روکا ہے۔ خبیث نجس چیز کو کہتے ہیں، جو عین نجس ہوتی ہے اس چیز کو کہتے ہیں خبث۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا، اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹوں کا پیشاب پینا گویا نجس نہیں ہے۔ دوسری چیز دلیل کے طور پر میں نے پیش یہ کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سوال پوچھا گیا تھا، مرابض الغنم وہ جگہیں جہاں پر جانوروں کو، بکریوں کو باندھا جاتا ہے، کیا ہم وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز پڑھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، منع نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ اس میں نماز پڑھو۔ تو مرابض الغنم بکریوں کو باندھنے کی جگہ کیسی ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہاں پر بکریوں کا پیشاب ہوتا ہے، ہاں، ہلکی پھلکی گندگی ہوتی ہے، اس کو صاف کرنے کے باوجود بھی ایک طرح سے بدبو رہتی ہے وہاں پر، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہاں پر تم نماز پڑھو۔ تو اس سے علماء اکرام استدلال یہ کرتے ہیں کہ روث بھی، کس کا روث؟ بکریوں کا روث۔ اب بکری چونکہ وہ جانور ہے جو حلال ہے، جس کو کھایا جاتا ہے، تو اب کھائے جانے والے جانور کا روث نجس نہیں ہے، اس کا گوبر نجس نہیں ہے۔ اس سے یہ استدلال علماء اکرام نے کیا ہے۔
اب رہا ایک اور حدیث ہے جو گوبر کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرمائے. وہ کیا تھی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ساتھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ پتھر وہ لے کر کے آئیں. کس لیے؟ قضاء حاجت، استنجا کرنے کے لیے. 3 پتھر میں استنجا کرنا ہے، اس سے معلوم یہ ہوا. تو اس میں سے 2 پتھر لے کر کے آئے تھے. کون؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک گوبر کا ٹکڑا لے کر آئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پتھر کو لے لیا اور اس کو کہا انہا رکس، یہ نجس ہے، یہ نجس ہے، یعنی گندگی سے گندگی صاف نہیں ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھروں کو لے لیے اور اس کو چھوڑ دیا. پھر آپ نے استنجا 2 پتھروں سے کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کے پاس میسر نہیں ہو رہے، کم از کم 2 پتھر ضروری ہے، واجب ہے استنجا صاف کرنے کے لیے. اگر تیسرا پتھر جو ہے یہ مستحب ہے استعمال کرنے کے لیے. تو اگر 3 پتھر نہیں مل رہے ہیں تو 2 پتھروں سے بھی استنجا صاف ہو جاتی ہے. یہ الگ مسئلہ ہے. اب یہاں پر مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر کا انکار کر دیا، یعنی چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا. تو علماء جو دوسرے علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں، عموماً مالکین اس میں سب سے زیادہ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا گوبر بھی نجس ہے، اس دلیل سے. جبکہ جو علماء کرام دونوں چیزیں جائز ہے قرار دیتے ہیں، مطلب دونوں چیزیں نجس نہیں ہیں قرار دیتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی سے گندگی صاف نہیں ہوتی، اور چونکہ گوبر جنوں کے جانوروں کی غذا ہوتی ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمائے. ورنہ مأکول اللحم کا، جن کا گوشت کھانا جائز ہے، ان کا پیشاب اور گوبر پاک ہے، گندا نہیں ہے. تو یہ مسئلہ یہاں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز. کل بھی باذن اللہ تعالیٰ جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے ان کا لعاب، تھوک، کف وغیرہ، اور اسی طرح سے جن کا کھانا درست نہیں ہے اس مسئلے پر انشاءاللہ کل ہم گفتگو کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تماموں کو حق کہنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.